جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں کھائی گلا شہر میں، اور جہاں انجمن تاجران کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس الیکشن میں 3 جو پینل ہیں وہ حصہ لیں گے، اور ہمارے ساتھ جو صدارتی امیدوار ہیں ماما ارشد، خالد محمود اور ظفر محمود، جو باعث صدر کے طور پہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے، اور ہم ان سے مزید کھائی گلے کے مسائل کے حوالے سے اور اس الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی۔ تاجر ووٹ ڈالے گا تو ہم جیتیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اولین اور آخری تمام تر پرائرٹی جو ترجیحات ہیں وہ تاجر ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے تاجروں سے امید بھی کرتا ہوں، امیدوار بھی پوری امید ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے مجھے ووٹ دے کے کامیاب کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی آواز پورے آزاد کشمیر تک پہنچائیں گے۔ ہم نے اس جیتنے والے پینل کو ہار پہنوائے، انہیں مبارکباد دی، پھر ان کی ریلی میں ہم شامل ہو کے ان کو مبارک دے کے ہم نے ان کو رخصت کیا، اور اگلے 2 سال بھی میں ان کے ساتھ اسی بنیاد پہ چلتا رہا کہ چونکہ یہ پہلی دفعہ ہماری انجمن تاجران معرض وجود میں آئی تھی۔ جی جیسا کہ آج سے تقریباً 2 سال قبل کھائی گلا کے اندر انجمن تاجران کا قیام عمل میں آیا، اس سے پہلے 76 سالوں سے اس حوالہ سے مختلف ادوار کے اندر مختلف لوگ اپنے طور پہ ورکنگ کرتے رہے، بھرپور جدوجہد کرتے رہے، لیکن ہمیشہ کی طرح الیکشن کو متنازع قرار دیا گیا، کبھی کوئی ایشو کبھی کوئی ایشو۔ چونکہ یہ جو ارشد صاحب ہیں، ماما ارشد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بانی صدر ہیں، اور اس انجمن تاجران کے قیام کے لیے ان کی جو طویل جدوجہد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کھائی گلا انجمن تاجران ایک طویل جدوجہد کا نام ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 سال کا عرصہ تھا، آپ نے پوچھا کہ تاجروں کے حوالہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ کھائی گلا کے اندر باشعور تاجر ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے آج سے تقریباً 1.5 سال ہو گئے ہیں ہم اس تحریک کے اندر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے اندر بالخصوص کھائی گلا کی جو سابق انجمن تاجران تھی، ماما ارشد کی پوری قیادت تھی، اس تحریک کو نہ صرف پرامن رکھنے میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس تحریک کو ریاست گیر بنانے میں کھائی گلا انجمن تاجران کا انتہائی کلیدی کردار ہے۔ جب عمر نذیر کشمیری صاحب نے اس تحریک کا انیشیٹو لیا تو سب سے پہلے کھائی گلا انجمن تاجران تھی جو ہم نے آپس میں کوآرڈینیشن کی اور اس تحریک کو ریاست گیر بنایا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چٹان کی طرح کھڑے رہے، تاجران کے لیے کھڑے رہے، عام آدمی کے لیے کھڑے رہے۔ ہم انشاءاللہ تاجران کے جملہ مسائل ہیں اس کے حوالہ سے ہم مل جل کے جدوجہد کریں گے، اور چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے، اور مزید اگر ہم تاجروں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہم کامیاب ٹھہرے، اگر کامیاب نہ بھی ہوئے، ہم تاجروں کے لیے دن رات کام کریں گے، اور بالخصوص جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہمارے ابھی تقریباً 2 سے 3 جو مطالبات تھے وہ حل ہوئے، دیگر مطالبات کے حصول کے لیے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے ہم اپنی اس جدوجہد کو آخری دم تک جاری اور ساری رکھیں گے۔ اگر آپ کی جیت ہوتی ہے تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ کی ہار ہوتی ہے تو جیتنے والے کی جیت کو آپ جیت مانیں گے، یا اس ٹریڈ کے جمہوری پروسیس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے؟ اگر بالفرض ہم ہار جاتے ہیں تو ہم کھلے دل سے تاجران جس کو مینڈیٹ دیں گے ہم کھلے دل سے اس کو تسلیم کریں گے۔ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے، جس کے لیے ہمیں پوری امید ہے۔ ہمارے جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کا جو پورا عملہ ہے وہ ایک بہترین لوگ ہیں، ان کا ماضی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، ماضی کے اندر جو انہوں نے الیکشن کروائے صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ اگر تاجران یہ سمجھتے ہیں کسی اور کے لیے تو یقیناً ہم مینڈیٹ کو کھلے دل سے تسلیم کریں گے۔ کسی قسم کی تقسیم یا ڈویژن اس کھائی گلا کے اندر نہیں ہونے دیں گے، جو پورے ریاست کے اندر ایک ڈیفرنٹ پوزیشن رکھتی ہے، اور چونکہ کھائی گلا ایک مذمت کاروں کا شہر ہے اور بالخصوص ٹورزم کے حوالہ سے یہ ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں پہ 2 پوائنٹ لگتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کھائی گلا کی بہتری کے لیے، تاجروں کی بہتری کے لیے، عام آدمی کی بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ کھلے دل سے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے۔ ووٹران کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس دن یہاں تشریف لائیں، اور جو میرا منشور ہے اس میں ایک تو میں نے آپ کو وہ دے دیا ہے، 21 نکاتی ہمارا منشور ہے، لیکن اس کے سب سے پہلے جو ہمارا ایجنڈا ہے، چونکہ یہ مرکز حلقہ نمبر 3 کا آج سے 7 سال پہلے بنا، اور الحمدللہ وہ مرکز بھی سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ میری اور میری ٹیم کی ذاتی کاوشوں سے یہ بنا ہے۔ پہلے یہ حلقہ علی سجل تھا، بعد میں جب یہ ہم نے الیکشن یہاں کیس لڑا، اس کے بعد یہاں نوٹیفیکیشن ہوا حلقہ کھائی گلا کے نام سے، وہ بھی میرا اور میری پوری ٹیم کا ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی یہ میں اپنے پورے ناظرین کو، پورے اپنے اس تاجر برادری کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ سیاحت کے حوالہ سے انشاءاللہ ہم یہاں پہ
बहुत सारे ऐसे मामलात करेंगे जिसमें सियाती मुकाम होने के हवाला से सियाओं को इंशाल्लाह यहाँ पे सहूलियात दी जाएंगी, यहाँ पे वाशरूम्स बनाए जाएंगे, सड़कात जो हमारे यहाँ पे लिंक्स है वो किए जाएंगे, शहर के अंदर तामीर और तरक्की के हवाला से जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो कैमरा खुफिया कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे, और जो पानी का हमारा सबसे बड़ा मसला है वो हम इंशाल्लाह इस यहाँ पे हल करेंगे। और मैं अपने वोटरों को ये गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तशरीफ़ लाएँ। उस दिन जो हमारा मरकज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खाईगला है उसमें हमारी पोलिंग होने जा रही है। जो हार और जीत का जो फैसला है वो ठीक एक दिन के बाद वो हो जाएगा। खाईगला में जो ताजरान के इलेक्शन है, इस हवाले से अगर इलेक्शन आप हार जाते हैं, जीत जाते हैं, ये तीनों पैनल हैं, तो हारने वाला क्या जीतने वाले की वो जीत को मानेगा, या ये सिलसिला होगा कि ताजरान के जो इलेक्शन आइंदा कई सालों तक बिल्कुल बंद हो जाएंगे? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? हमने उस जीतने वाले पैनल को हार पहनवाए, उन्हें मुबारकबाद दी, फिर उनकी रैली में हम शामिल हो गए, उनको मुबारक दे के हमने उनको रुखसत किया, और अगले 2 साल भी मैं उनके साथ इसी बुनियाद पे चलता रहा कि चूँकि ये पहली दफ़ा हमारी अंजुमन ताजरान मार्ज़ वजूद में आई थी। 2 साल तक मैं उनके साथ चला, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि उस पैनल ने उस वक़्त जो काम किए वो सियासी बुनियादों पे किए, चूँकि मेरे आइन के अंदर सियासत का अमल दखल नहीं है इस प्लेटफार्म के ऊपर। ताजर वोट डालेगा तो हम जीतेंगे, और मैं समझता हूँ कि हमारी अव्वलीन और आखिरी तमाम तर प्रायोरिटी जो तरजीह आते हैं वो ताजर है कि ताजर को सर हमने मंशूर देखे, जो बाकिया जो पैनल है उनके भी देखे, सबके देखे, तो 13 14 बल्कि 20 निकाती वहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं जो MLA क्या बल्कि वज़रा नहीं हल कर सकते। तो मुझे बताएं कि ताजर के सतह पे आपने मंशूर रखना था, सारा उसको फोकस करना था, ना कि डिस्पेंसरियाँ स्कूल वगैरह ये चीज़ें रखी गई हैं। तो इस हवाले से आप देखें जी, मेरा मंशूर ये मैंने आपके सामने रखा है, और मैंने मंशूर में वही चीज़ें रखी हैं कि इंशाअल्लाह मैं जीतने के बाद इसको मैं इंशाअल्लाह 100% इस पे काम कर सकूं। बाकी जो डिस्पेंसरियाँ हैं, कॉलेज हैं, मैं समझता हूं कि ये गैर हकीकी और इन बातों में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो MLA के मामलात हैं वो हम ताजर लेके बैठ जाएं, तो मैं समझता हूं कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है। ये ऐसे मन कड़त बातें, मैं तो इन पर बिलीव नहीं करता हूँ। असल बात यह है कि हम वही बात रखेंगे ताजरों के सामने जो कल फिर 3 साल के बाद फिर हमने इन्हीं ताजरों के पास जाना है। अवामी कोई भी इश्यूज़ हैं उन पे हमारा 2 टोक मौक़ूफ़ है कि इंशाअल्लाह हम अवामी तहरीक, अवामी जो मामलात हैं उन पे पीछे नहीं हटेंगे। 2 टोक मौक़ूफ़ है हमारा कि कौमी वादत पे, अवामी हकूक़ पे हम बिल्कुल कोई समझौता नहीं करते। हमारी सर दुआएं हैं कि आप कामयाबी हासिल करें, लेकिन इन केस अगर आपकी कामयाबी नहीं होती तो आप जीत वाले को फ़राख दिली से उसकी जीत को मान लेंगे? देखिए जी, चूँकि ये जमहूरी प्रोसेस है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, वो भी कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि ये तय कि जिसको भी मैंडेट मिलेगा हम उसको खुले दिल से कबूल करेंगे, क्योंकि हमारा ये मसला नहीं है। एक बात ये भी आपसे गुजारिश करूं कि मैं को अपनी ज़ाती तशहीर के लिए, अपने ज़ाती कदकाट के लिए यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि ये खाईगला हमारा मरकज़ है, हमारा शहर है, सब लोग हमें जानते थे। असल मसला ये है कि हम खाईगले के जो प्रॉब्लम है, जो मामलात हैं, वो हल करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम आए, और इंशाअल्लाह ये कोई बात नहीं है जीत हार का। हम इंशाअल्लाह जीत के तो फिर भी काम करेंगे, और हार गए जो भी हमारी साथ में हुआ इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। जीत हार हमारा मसला नहीं है, ये कोई इशू नहीं है।